الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خارقوں تاریخ قرآن ہو کر عزیز طلبہ و طالبہ، آج کا یہ پروگرام اس سال کا سب سے لاسٹ اور سب سے آخری دن ہے تمہاری تعلیمی سلسلے کا۔ کل کا پروگرام جس میں تقسیم انعامات کے عنوان سے اس کا انعقاد کیا گیا تھا، آج یہ پروگرام جس کے اندر طلبہ کو امتحان کے سالانہ امتحان کو اپنے پروجیکٹ انہیں دیا جائے گا۔ بہرحال بہت ہی مختصر انشاءاللہ عشاء کی اذان سے پہلے پروگرام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تقریباً 1.25 مہینے کی ایک لمبی تمہیں چھٹی ملے گی۔ تو سب لوگ خوش ہو چھٹی کے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، خاموش بیٹھو، بالکل خاموش بیٹھو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے اور ایک یہ ٹائم دیا تھا پڑھنے پڑھانے کا، کچھ سیکھنے سکھانے کا۔ اب یہ سال تو ہماری زندگی سے نکل گیا اور ہماری عمر کا ایک بیش قیمتی سال ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ ہماری بات سن رہے ہیں؟ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ تھا وہ فی الحال اب 1.25 مہینے کے لیے بند ہو گیا۔ کہ جو طلبہ آئندہ نہ پڑھیں گے تو ان کے لیے زندگی بھر کا اب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب جو تم نے سیکھ لیا، جو تم نے سمجھ لیا، جو تم نے پڑھ لیا، جو تم نے یاد کر لیا، اب انسان یاد تو کر لیا، اسے باقی کیسے رکھے گا، اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے، دنیا کا یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ انسان ہر بیش قیمتی چیز کو بہت ہی حفاظت سے، اور بولتے نہیں ہیرا جواہرات سونے چاندی کو انسان باقاعدہ طور پر سیف الماری کی لاکر کا بہت ہی حفاظت میں رکھتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اسے کوئی چرا نہ لے، اسے کوئی غائب، کیونکہ اس انسان کے دل میں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ آئے بات سمجھ ہے؟ اب تم نے جو پڑھ لیا، تم نے یاد کر لیا، اب اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری۔ دوسری ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اگر ہم اس کے شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھے گا۔ آئے گا سمجھ؟ ہم نے جو پڑھا ہے، جو یاد کیا ہے، جو سمجھا ہے اپنے اساتذہ سے، اگر ہم ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے اور ان چیزوں کا شکر کریں گے تو وہ چیز کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو وہ چیز پھر آہستہ آہستہ نکل جائے گی۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہم یہاں جو پڑھنے آئے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آرے بات سن رہے ہیں؟ ہم یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ماں باپ کے دل میں ہمارے متعلق رحم ڈالا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے۔ آرے بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا یہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے والدین کے دلوں میں اس بات کو ڈالا کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے اور انہیں دینی تعلیم کو حاصل کرانے کے لیے مدرسہ بھیجیں گے۔ آگے بات سمجھ میں ہے؟ اب سنو، اگر ہم اس نعمت کا شکر کریں گے، شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہم نے جو چیزیں یاد کی ہے، جو چیزیں ہم نے پڑھی، جو چیز ہم نے سیکھی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو دوسروں
پہنچائیں گے وہ چیز باقی رہے گی، اور یہی اصل شکر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے ہم نے پڑھ لیا بس شکر زبانی ادا کر رہے ہیں، زبانی شکر ادا کر رہے ہیں، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، تم نے حدیث پڑھی بلغوا عنی ولو آیا، کہ موت کہ اگر دین کے متعلق کوئی بات تمہیں معلوم ہو تو اسے کیا کرو، دوسرے تک پہنچاؤ۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو باتیں تم نے سیکھی ہیں، جو تم نے تعلیم حاصل کی ہے، اصل شکر اس کا جب ہوگا جب ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور خود اس بات پر عمل کریں گے۔ آرے بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل شکر کیا ہے کہ ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، جو سیکھا ہے، ہم خود اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، یہی اصل شکر ہے۔ ہم یہ کریں گے ہمارے اندر وہ چیز باقی رہے گی۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی یہ گھمنڈ میں نہ آنا کہ اللہ کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے وہ پڑھ لیا، ہمیں یہ یاد ہو گیا، ہمیں وہ یاد ہو گیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر ہم ان چیزوں کے شکر گزار نہ بنیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ان چیزوں کو چھین لے گا اور کسی دوسرے کو وہ چیز دے دے گا۔ آرے بات سن رہے ہیں؟ جو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے وہ چیز چھین کر کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اس میں انسان میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ہم نے سیکھی اسے عمل کر رہے اس پہ ہر حال میں۔ اور سب سے خاص ایک بات، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کا آغاز ہوگا۔ سارے طالبہ جتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یہ جتنی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بیٹھی ہیں، انہیں یہ تو چپ ہو جائے گا تو پھر ابھی ہم وہیں آگے انہیں چپ کرائیں گے۔ جو لڑکیاں ہیں انہیں بھگا دو باہر، جاؤ انہیں اٹھا کے باہر بھیج، گھر میں سکھاؤ، انہیں ترغیب کرو، انہیں بتاؤ کہ تمہیں مدرسے میں جانا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، تمہیں مسجد میں نماز پڑھنے جانے تو کس طرح بیٹھنا۔ آج کا ماحول یہ ہے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ پڑے، بس بچوں کو بھیج دو اور 1 گھنٹہ 100 گھنٹہ ہم سے دور رہے، انہیں سکون مل گیا پڑھو۔ انہیں یہ نہیں ہے کہ بچے وہاں جا کے پریشان کریں گے، پڑھانے والوں کو ڈسٹرب، اس سے انہیں کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ اس روش کو، اس طریقے کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ آنے بات سمجھ میں ہے؟ دوسری سب سے اہم بات، تم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سیکھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک بات، اس بات کو اپنے دوپٹے میں اور اپنے دامن میں اسے گاٹھی باندھ کے رکھ لو۔ ایک دو بات جو آ رہی ہے گاٹھی باندھ کے رکھ لو۔ کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات، ہم نے جو چیزیں زبانی حفظ یاد کی ہیں، ہم ان چیزوں کو پڑھتے رہیں گے، وہ چیز باقی رہے گی۔ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سینے سے ایسے نکلتا ہے جیسے کہ آٹا میں سے پانی کرنا، بہت تمہیں احساس بھی نہ ہوگا اور وہ چیز تم سے چھن جائے گی۔ سارے بات سن رہے ہیں؟ پہلی چیز جو تم نے سیکھا، جو تم نے علم حاصل کیا، جو بھی تم نے یاد کیا، اس کو برابر پڑھتے رہو گے، وہ چیز باقی رہے گی۔ دوسری اہم بات، اپنے کھیسے میں باندھ لو، اپنے دامن میں دوسری اہم بات باندھ لو، اپنے والدین کے متعلق ہمیشہ اچھا معاملہ کریں گے۔ ہم سب اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، ان سے اف کر نہ کہیں گے، ان سے لڑیں گے نہیں، ان سے جھڑکیں گے نہیں، ان سے اونچی آواز میں باتیں نہ کریں گے، ان سے آنکھیں نہ دکھائیں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اگر والدین کوئی بات کہیں، اگرچہ وہ بات تمہیں ناگوار کچھ بھی ہو، تو اس بات کو برداشت کر لینا۔ خدا کی قسم، یہ جو برداشت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایسا بنا دیں گے کہ انسان دعا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کچھ کہیں برداشت کر لو، وہ چلائے برداشت کر لو، کبھی اف نہ کہو، نہیں تو ماں باپ ناراض تو خدا ناراض، ماں باپ ناراض کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ خدا راضی، ماں باپ راضی تو خدا راضی، ماں باپ ناراض اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض، انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آئے میرے بات سن میں؟ تم لوگوں نے حدیث پڑھی، والدہ کا جنت و نار، ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے جہنم۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ ماں باپ کے بتائے ہوئے، ماں باپ جو کہیں اتنا کر لو،
ماں باپ جو بتائیں وہ مان جاؤ، ماں باپ جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، ماں باپ کہے موبائل نہ دیکھو نہ دیکھو، موبائل کے حوالے سے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے بجائے، اچھا برتاؤ کرنے کے بجائے، ان کی باتوں کو ماننے کے بجائے اور ان کے پیروں کو ان کے سروں کو دبانے کے بجائے، ان کی خدمت کرنے کے بجائے آج ہم ان کے سروں پر اور ان کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لگ رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات یہ ہے، باپ کا موبائل ہے، ماں کا موبائل ہے، بچے اس میں دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو ان گناہوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بھائی اگر ہم کسی فون میں کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں گانا بجانا دیکھ رہے ہیں، ناٹک سیریل ویڈیو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں،